دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل سب تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے غیور کارکنوں، ایک عرصہ سے اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر اور میرا عام طور پر معمول رمضان المبارک میں عقائد بیان کرنے کا ہوتا ہے، تو آج بھی عقیدے اور نظریے کی کچھ بات بیان کی جائے گی، لیکن آپ حضرات کی توجہ میری طرف ہوگی تو میں بات شروع کروں گا۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، اسلام دو چیزوں کا نام ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کو اسلام میں ماننا ضروری ہے ان کو عقائد کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو کرنا ضروری ہے ان کو عبادات کہتے ہیں۔ یہ جو عقائد ہیں ان کی حیثیت بنیاد کی ہے، اور عبادات ان کی حیثیت عمارت کی ہے۔ بنیاد درست ہو تو اوپر عمارت بنے گی، بنیاد درست نہ ہو، کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ ٹائل آپ اوپر لگائیں لیکن ایک دن عمارت دھڑام سے زمین پر آئے گی۔ لہٰذا ہمارے اکابرین نے سب سے زیادہ زور عقائد و نظریات پر دیا ہے، بالخصوص ہمارے شیخ، ہمارے مرشد و مربی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ میرا بھی ایک عرصے سے معمول اپنے بزرگوں کی ترتیب پر رمضان المبارک میں ہر مسجد کے درس میں 3-4 عقیدے بیان کرنے کا ہے، لہذا وہ 3-4 عقیدے میں اس وقت بیان کروں گا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نجات کا دارومدار عقائد پر ہے۔ ایک واقعہ بھی اکثر سنایا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس نے ایک بڑی بلڈنگ بنائی اور اس پر بیٹھ کر اس منظر کو دیکھنے لگا کہ میں اپنے دشمن کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ بعض روایات میں 7 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ دن جب گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، اور کوئی اثر بظاہر ابراہیم علیہ السلام پر نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کا صرف اتنا اثر تھا کہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد پسینہ آتا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت سے ریشم کا ایک رومال لا کر دیا تھا، جب آپ کو پسینہ آتا تو بس آپ وہ رومال سے وہ پسینہ صاف کر لیتے، بس اس آگ کا آپ پر اتنا ہی اثر تھا۔ نمرود کی ایسی تیسی ہو رہی تھی کہ اتنے دنوں سے اتنی بڑی آگ جل رہی ہے، 12 میل 170 گز چوڑی خندق ہے، لکڑیوں سے بھری ہوئی ہے، چیخا اتنا جل رہا ہے، اور ادھر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس نے مینار کے اوپر سے آواز لگائی کہ اے ابراہیم، کیا آپ اس آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ سکتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا کہ آ کر دکھاؤ۔ آپ باہر آ گئے، کہا اندر بھی جا سکتے ہو؟ کہا جا سکتا ہوں، جا کر دکھاؤ۔ پھر اندر چلے گئے۔ اس نے دیکھا یہ عجیب مسئلہ ہے، وہاں بھی آگ ان کو نہیں لگ رہی اور یہاں بھی آگ نہیں لگی،
تو نمرود نے اوپر سے آواز لگائی اور آواز لگا کر کہا کہ ابراہیم میں مان گیا تمہارا رب بڑی طاقت والا ہے۔ توجہ ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے یا افطاری کی طرف ہے؟ واقعی روزے کا وقت تو ہو رہا ہے، مشکل ہوتا ہے اس وقت میں بولنا، لیکن میرا خیال میں آپ سے زیادہ بول چکا ہوں، تھوڑا تھوڑا آپ ہاں تو کریں صحیح نا؟ ہاں جی، تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کہنے لگا کہ میں مان گیا کہ تمہارا رب بڑی طاقت والا ہے، اور آج کے بعد میں کبھی تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، تمہارے رب کے نام پر 4000 گائے ذبح کروں گا۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے ان کا ایمان بہت بلند ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اوپر سے کہا، آگ میں سے کہا کہ نمرود 4000 گائے کی بات نہیں، تو 4,00,000 گائے بھی ذبح کرے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک تو میرے اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کا فائدہ اس وقت ہے جب کہ عقیدہ درست ہو، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو پھر نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے عقائد میں سے ہمارا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ماننا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ ذات میں اکیلا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں قل هو اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کنبہ قبیلہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ عقیدہ کتنا اہم ہے؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام، نام تو سنا ہے نا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، پہلے سے آپ نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے پہلے سے آپ نے انتظام کیا ہوا تھا، تو سارے علاقوں میں قحط سالی ہو گئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ وزیر خزانہ تھے، تو غلہ لینے کے لیے دوسرے ملکوں سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، اور آپ نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ ایک آدمی کو 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا۔ تو ایک نوجوان غلہ لینے کے لیے آیا، تو جب وہ غلہ لینے کے لیے آیا تو اس کو 1 اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا جی یہ غلہ تھوڑا ہے، مجھے اور دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں دے سکتے، آپ بادشاہ سلامت سے مل لیں، آپ سیدنا یوسف علیہ السلام سے مل لیں، ان سے بات کریں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ جی مجھے غلہ زیادہ دیا جائے، میں دور سے آیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ تو قانون نہیں ہے، اس سے زیادہ غلہ نہیں آپ کو مل سکتا۔ تو وہ بندہ جب باہر نکلنے لگا نا تو کہنے لگا ما تعرفونی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کبھی آپ مجھے پہچان لیتے نا پھر آپ ایسا نہ کریں۔ آپ نے اس کو بلایا، بلا کر پوچھا تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی تو کون ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا جب ایک عورت نے آپ پر الزام لگایا تھا؟ بالکل یاد ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک معصوم بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ زمانہ آپ کو یاد ہے؟ کہ جی بالکل یاد ہے۔ کہ حضرت جس معصوم بچے نے اس دن آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی میں وہی بچہ ہوں، میں وہی بچہ ہوں۔ اب اس کے بعد جو کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ ظاہر ہے۔
یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور خزانے میں سے اس کو دروازے کھول دو، جتنا یہ خزانہ لینا چاہتا ہے اس کو اجازت دے دو۔ ابھی وہ وہاں سے ہلا نہیں تھا کہ جا جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا نبی اللہ اس کو اتنا غلہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یا نبی اللہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ایک نبی کی پاک دامنی کی گواہی اس وقت دی تھی جب اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا نبی اللہ یہ بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ بندہ آپ کو محبوب ہے؟ تو فرمایا ہاں یہ بندہ مجھے محبوب ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا بندہ میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے جتنا یہ آپ کو محبوب ہے۔ تو مسلمانوں کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک۔ دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے، آج کے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ داہیے قسم کے لوگ ٹی وی پر بیٹھے ہیں، چینلوں پر بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ بھئی چیز کے موجود ہونے کے لیے نظر آنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو آپ بتلائیں، روح آپ میں اور ہم میں سب میں موجود ہے یا نہیں؟ نظر بھی آ رہی ہے جی؟ آپ کو نظر آ رہی ہے نا روح؟ اچھا جس کو نہیں نظر آ رہی وہ تو بولے نا۔ آپ کو نظر آ رہی ہے روح؟ روح مجھے اور آپ کو نظر ہے، مگر اس کے باوجود مان رہے ہیں کہ نہیں؟ کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ علامات سے۔ ہمارے اندر زندوں کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں حرکت کر رہا ہے، سر حرکت کر رہا ہے جی۔ تو علامات سے پہچانا جا رہا ہے کہ روح اندر موجود ہے اگرچہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ کو اگرچہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے مگر وہ علامات سے پہچانا جا رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، پلاتے ہیں ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ۔ جانور جو چیز کھاتا ہے اس سے کچھ گوبر بن جاتا ہے، کچھ خون بن جاتا ہے۔ خون چلتے چلتے گائے بھینس کے تھنوں میں پہنچتا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا پرزہ لگا ہوا ہے کہ جو ہی یہ خون وہاں پہنچتا ہے تو دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے مگر وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جا رہا ہے، اس کی ذات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ہیں جی، آہستہ بول رہے ہیں آپ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ عبادت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں کیونکہ پہلی کچی کا طالب علم ہوں اس لیے لفظوں کا معنی بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی آدمی کو بڑا سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اس کو بڑا سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ پھر عاجزی جو ہے کبھی زبان سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کبھی اعضاء سے ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور کبھی مال سے ہوتی ہے، قربانی کر رہا ہے، صدقہ فطر دے رہا ہے۔ تینوں قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تینوں قسم کی عبادت کے لائق۔ جلدی چلیں، سفر زیادہ ہے اور کام زیادہ، سفر لمبا ہے ہمارا اور وقت تھوڑا ہے،
تو تینوں قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ ہم نے وراثتاً پایا ہے، یہ عقیدہ ہم نے وراثتاً پایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو، کیا تحفہ لائے ہو جو ملنے کے لیے آئے؟ یا اللہ میں کیا تحفہ لاتا، آپ ساری کائنات کے خالق مالک، میں کیا لے کر آتا؟ فرمایا نہیں کچھ تو لاتے نا، آخر جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے تو کچھ تو لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے نا وہ بہت ذہین ہوتا ہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ، زبان کی عبادتیں آپ کے لیے، والصلوات اعضاء کی عبادتیں آپ کے لیے، والطیبات مالی عبادتیں آپ کے لیے۔ تینوں قسم کی عبادتوں کے لائق کون ہے؟ اور کیوں ہے اللہ عبادت کے لائق؟ داتا صرف اللہ کیوں ہے؟ اس لیے یاد رکھنا معبود وہ ذات ہو سکتی ہے جس میں تین صفات ہوں۔ میں سبق یاد کرا رہا ہوں آپ کو، تقریر نہیں کر رہا۔ معبود وہ ہو سکتا ہے جس میں کتنی صفات ہوں؟ سارے بولیں، تین صفات ہوں۔ یہ سبق میں نے سننا بھی ہے، پھر کتنی صفات ہوں؟ تین۔ نمبر ایک، ہر وقت ہر جگہ موجود ہو، ہر وقت، سارے ہر وقت ہر جگہ موجود ہو۔ نمبر دو، ہر وقت ہر کسی کی فریاد سن سکتا ہو۔ نمبر تین، ہر وقت ہر کسی کی فریاد کو سن کر پورا کرنے پر قادر بھی ہو۔ اچھا بھئی، ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مانگنے والا ہر جگہ ہے تو عقل چاہتی ہے کہ داتا بھی ہیں جی، نہیں مزہ نہیں آ رہا، داتا بھی ہر جگہ ہو۔ عقل چاہتی ہے کہ داتا بھی ہر جگہ ہو۔ نمبر دو، مانگنے والا ہر وقت مانگتا ہے، لہذا عقل چاہتی ہے داتا ایسا ہو جو ہر وقت سن سکے۔ اور نمبر تین، مانگنے والا ہر چیز مانگتا ہے، لہذا داتا ایسا ہونا چاہیے جو ہر چیز کا مالک ہو۔ تو کائنات میں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ سارے ایک زبان سے آواز آئے، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ داتا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کشتی کو کنارے لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہمارا پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ ہے نبوت و رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا، جس جماعت کو نبی اور رسول کہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی جماعت کہتے ہیں۔ پوری توجہ سے بیٹھیں، کس کی جماعت کہتے ہیں؟ جس کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا ہے اور اس کی انتہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ سب سے پہلے آنے والے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخر میں آنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم سے پہلے بھی نبی کوئی نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، عقیدہ سمجھ لیجئے کہ جن نبیوں کے ہمیں نام معلوم ہیں، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن نبیوں کے ہمیں نام معلوم ہیں ان پر ہم نے ایمان لانا ہے بائی نیم۔ ہم آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نوح علیہ السلام مانتے ہیں نا بھائی۔
ان پر ہم نے ایمان لانا ہے نام کے ساتھ، اور جن نبیوں کے ہمیں نام معلوم نہیں، اللہ کے ہاں ان کا جو بھی نام ہے، جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، مسلمان ہونے کے لیے ان سب پر ایمان لانا، بولیے ذرا، مسلمان ہونے کے لیے سب نبیوں پر ایمان لانا، لیکن کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں۔ کسی ایک کا انکار کر دے گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا ماننے کے لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر انکار کرنے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں۔ کسی ایک کا بھی اگر انکار کر دے گا تو دائرہ اسلام سے، لہٰذا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب انبیاء علیہم السلام کو مانیں، لیکن جب ہمارے نبی کی بات آئے گی تو کچھ چیزیں زائد بھی ماننا ہوں گی۔ مثلا جس طرح اپنے نبی پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمارے نبی باقی نبیوں سے افضل ہیں۔ جی، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمارے نبی باقی نبیوں سے، سارے بولو، سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ دلیل، جب معراج کی رات بیت المقدس میں جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، پھر اقامت کہی، اب مسئلہ یہ تھا کہ نماز کون پڑھائے؟ ابو البشر آدم بھی موجود ہیں، دادا ابراہیم بھی موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، ذبیح اللہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر موجود ہیں، نماز کون پڑھائے؟ تو جب نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا تو جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کہا تقدم یا رسول اللہ، آگے بڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں کوئی اور نماز ہے جی، کوئی اور نماز۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی انبیاء سے آپ، حضور علیہ السلام موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اور اذان میں جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب نبیوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ، پھر جبرائیل نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کسی اور نبی کا نام نہیں لیا، ہمارے نبی کا نام لیا، تو سارے نبیوں نے مل کر کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو ہمارے نبی سب نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے سب نبیوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تیسرا عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے نبی اللہ کے، ہمارے نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے، اب قیامت کی صبحوں تک نہیں بلکہ کروڑہ قیامتیں آ جائیں، اب کوئی اور نیا نبی، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا نبی الساعہ، میں قیامت کا نبی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ کیسے؟ جس طرح یہ، اب اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی اگر اگ جائے تو عیب ہے یا نہیں؟ تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو کاٹا جائے گا، ایسی ہے نا، اس کو کاٹا جائے گا ورنہ یہ عیب ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے بعد جو دعوی نبوت کرے گا وہ دعوی نبوت کرنا عیب ہے، لہٰذا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کرے۔ لیکن یہ ذمہ داری ہماری نہیں، کس کی ہے؟ حکومت وقت کی۔ تو دو انگلیوں کے درمیان جس طرح تیسری انگلی عیب ہے، اس طرح ہمارے نبی اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی کا آنا بھی عیب ہے۔ اچھا، پھر یہ جو نبی ہوتا ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے تو انسان ہوتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کو کچھ ایسی خصوصیات سے نواز دیا جاتا ہے کہ وہ انسان ہو کر باقی تمام انسانوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہوتا انسان ہے
مگر وہ تمام انسانوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بات کو ذرا سمجھیں گے آپ۔ زمزم پانی ہے مگر عام پانی جیسا، زمزم پانیوں میں سے پانی ہے مگر پانیوں جیسا پانی، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے مگر پتھروں جیسا پتھر۔ اس لیے نبی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے مگر انسانوں جیسا انسان، انسانوں سے بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت بلند۔ مثال دیتا ہوں، ساتھ عقیدہ بھی عرض کروں گا۔ کوئی میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ نبی انسان ہوتا ہے مگر انسان ہو کے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، میں اور آپ سوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نبی سوئے ہیں جی، بولو نا، نبی کا وضو۔ سوال یہ ہے کہ نبی کو نیند کیوں آئی؟ انسان جو ہوا۔ پھر نبی کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ کہ انسانوں جیسا انسان نہیں ہے۔ ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو پسینہ آتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسینہ آتا ہے، مگر میرے اور آپ کے پسینے سے بو آتی ہے اور نبی کے پسینے سے ہیں جی، سارے بولے، میں مست ہوں اس نشے میں ساقی کہ جس کے آگے شراب کیا ہے، تو بھی جو ایسا ہی جام بھر دے پھر اس کا پینا خراب کیا ہے، پسینہ تیرا کہ ایسی خوشبو مشک و عنبر گلاب کیا ہے۔ آپ کے پسینے کے سامنے مشک و عنبر کی کیا حیثیت؟ غور فرمائیے بات پر۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی کو پسینہ کیوں آیا؟ انسان جو ہوا۔ تو نبی کے پسینے سے بو کیوں نہیں آئی؟ کہ انسانوں جیسا ہے جی، سارے بولے، انسانوں جیسا نہیں۔ نبی کے پسینے سے بو کیوں نہیں آتی معلوم ہے؟ اس لیے کہ عام انسان دنیا کی مٹی سے بنتا ہے اور دنیا کی مٹی میں گلنا سڑنا ہے، اور نبی کا جسم جو ہے وہ دنیا کی مٹی سے نہیں جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اور جنت کی مٹی میں گلنا سڑنا نہیں۔ اس لیے نبی کے پسینے سے بو۔ تو نبی کو جس طرح نیند آتی ہے اس طرح نبی پر موت بھی آتی ہے، جس طرح نبی کو نیند آتی ہے نبی پر موت بھی، لیکن جس طرح نبی کی نیند ہماری نیند جیسی نہیں، اس طرح نبی کی موت بھی ہماری موت جیسی نہیں۔ دیکھیے ذرا، ہم میں سے کوئی انسان فوت ہو جائے، اس کا لباس اتار کر اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور نبی کا انتقال ہو جائے تو نبی کا لباس اتارنے کی اجازت نہیں ہے، نبی کو لباس سمیت غسل دیا جاتا ہے۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، نبی کا انتقال ہو جائے تو درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو اٹھا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، اور قبرستان میں لے جا کر دفن کیا جاتا ہے، مگر نبی کا جب انتقال ہو جائے اس کو قبرستان، جس جگہ نبی کا انتقال ہوتا ہے نبی کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں، تم جو کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا تو پھر اس کو وہیں دفن کرتے نا جہاں فوت ہوا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی نبی کو تو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اگر بقول تمہارے وہ نبی تھا، کسی شاعر نے کہا ہے نا، دعویٰ نبی کی شان کا کرتا نہ وہ کبھی، گڑ کی جگہ خاک چرتا نہ وہ کبھی، صادق ذرا بھی ہوتا اگر وہ بد زباں تو لٹرین میں لتھڑ کے مرتا نہ وہ کبھی۔ لاہور مالبرو ہوٹل کی لٹرین میں اس کا انتقال ہوا۔ تو لہٰذا
نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں پر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا وجہ یہ ہے کہ مومن مسلمان کو اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر یعنی جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، مگر نبی کا جو مقام ہے وہ جنت سے بلند ہوتا ہے، اس لیے نبی کو اللہ تعالی جنت کی طرف نہیں لے جاتے، جنت کو نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے، جنت کو نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جنت کا حصہ ہے۔ اور آگے لفظ ہے والممبر علی حوضی، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کے اوپر ہوگا، اور ایک معنی یہ ہے کہ نہیں، آج ہی میرا ممبر میرے حوض کے اوپر ہے، یعنی حوض میرا جو ہے وہ میرے ممبر کے پاس لایا جائے گا۔ اور مولانا رومی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے پر ہاتھ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے ممبر بنوا لیا تو وہ رونے لگ گیا۔ بس آخری بات ہے، پوری توجہ آپ کی ہوگی تو عقیدے کا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ممبر وہ تنا جو تھا وہ کیا کرنے لگ گیا؟ رونے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ چپ کر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو اپنے ہاتھوں سے تجھے زمین میں گاڑ دوں اور تو سر سبز و شاداب ہو جائے، اور قیامت تک پھر تجھ پہ کبھی خشکی نہ آئے، اور اگر چاہے تو میں تجھے اپنے ممبر کے نیچے دفن کر لوں۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس نے دوسری بات کو ترجیح دی کہ مجھے اپنے ممبر کے نیچے دفن کر لو۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ بھئی اس میں تو زندگی تھی کہ اگر حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لگا دیتے سرسبز ہو جاتا، زندہ ہو جاتا، اور کٹنا اس میں تو موت تھی۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ جو کھجور کا تنا تھا نا، حضور کا ہاتھ رکھنے کی وجہ سے یہ بھی سیانہ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا۔ کیسے سمجھدار ہو گیا؟ کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر مجھے حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دیں اور میں سرسبز ہو جاؤں، پھر بھی قیامت میں تو مجھ پر موت آ جائے گی نا، لیکن حضور کے ممبر کے نیچے جو حیات ہے اس میں موت نہیں آئے گی، اس لیے اس نے کہا مجھے ممبر کے نیچے دفن کر لیا جائے۔ تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بعد از وفات اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، اور آپ کے اجسام مبارکہ، آپ کا جسم اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح دفن کے وقت تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پھول اپنی پتی میں اتنا تازہ نہیں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اپنے روضہ اقدس کے اندر تر و تازہ ہے۔ یہ 3-4 عقیدے میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا